نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو وَلَوْ سُلِّطَ عَلَيْكُمْ، اگرچہ تم پر مسلط کا لفظ بتا رہا ہے ایسا آدمی زبردستی گن پوائنٹ پہ بغاوت کر کے حاکم بن گیا جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں ہے. سلیتا کے لفظ میں یہ سب معنی چھپے، مسلط ہوا ہے، سلیکٹڈ نہیں ہے، زبردستی طاقت کے زور پہ آ گیا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آیا تو غلط ٹریک سے ہے، طاقت کے زور پر آیا، غلط ٹریک سے آیا نا، لیکن آ گیا تو اب اچھا لگ رہا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بھائی غلط طریقے سے آیا لیکن بندہ کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن نبی نے فرمایا نہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے. رجل حبشی اتنا خراب ہے کہ بعض دفعہ بندہ اندر سے ٹھیک نہیں ہوتا، اوپر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اوپر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو بتایا کہ گیٹ اپ سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیا مطلب گیٹ اپ کیا ہے؟ رجل عبد حبشی، غلام ہے حبشی، حالانکہ غلام اسلام میں حکومت کرنے کا اہل نہیں. غلام تو اپنی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا. عبد حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، سر اس کا کشمش کی طرح پچکا ہوا ہے، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے سرے سے، کوئی یعنی پرسنالٹی سے بھی لگتا ہے یار اس آدمی کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، اس کو صدر ہونا چاہیے، اس کو بادشاہ ہونا چاہیے. اس کی نہ کوئی پرسنالٹی، غلام ہے اور سر اس کا کشمش کی طرح پچکا ہوا، یعنی گیٹ اپ سے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ میں کوئی شعور نہیں ہے اس میں. لیکن آپ نے فرمایا جب آ گیا نا اب اس کو فالو کرنا ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی. اس نے غلط کیا تلوار اٹھا کے، لیکن اللہ نے اگر اس کو کامیابی دے دی ہے تو اللہ اس سے قیامت میں پوچھے گا تلوار کیوں اٹھائی. لیکن جب ایک کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ گیا تو اب دوبارہ اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس نے جو کیا وہ حساب اللہ اس سے لے گا، تمہیں اب اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کا مزاج آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. کیوں؟ اسلام سب سے زیادہ زور دیتا ہے اتحاد پر، خون خرابہ نہ ہو. اب ایک دفعہ جب خون خرابہ ہو گیا، غلط ہو گیا، اس خون خرابے کا انتقام لینے کے لیے دوبارہ کرو گے تو وہی کام کرو گے جو وہ کر رہا تھا. اب بتاؤ ایسا آدمی جو زبردستی مسلط ہوا ہو، قوم اس کو پسند نہ کر رہی ہو، آپ خوبصورت ہیں اور آپ کے بادشاہ سلامت اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے، اتنے بلیک ہیں، اور سر بھی کیا ہے کشمش کی طرح، اور ہے بھی غلام. تو غلام ہوتا ہے اس میں تو غلاموں والی عادتیں بھی ہوتی ہیں، ذرا آپ کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا. لیکن اسلام کہہ رہے جو ہے جیسا ہے اب کیا کرو، اطاعت کرو اس کی، جائز چیزوں میں، ناجائز چیزوں میں نہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ باطل پر ہے اور آپ کس پر ہیں، حق پر. لیکن اگر آپ اس کے خلاف تلوار اٹھائی آپ نے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ حق پرستوں کا ساتھ ہے، میں حق پر ہوں، وہ غلط، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ تو روزے نہیں رکھتا، اور وہ شرابی ہے، اور وہ جیسے حاکموں کے حالات ہوتے ہیں نا، وہ تو 2 نمبر آئے، وہ تو یوں ہے، وہ جیسا بھی ہے. نبی نے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ رعایا پر ظلم کر رہا ہو. یہاں تک صحابی سے فرمایا تمہاری پشت پہ کوڑے کیوں نہ مار رہا ہو. نبی نے صحابی سے فرمایا تمہاری پشت پہ کوڑے کیوں نہ مار دو، صبر کرو، آخرت میں اللہ اس سے انتقام لے گا. تو کتنا حکم ہے بھائی اس کے برداشت کرنے کا. ہاں زبان سے اس کے سامنے اس کے خلاف بولو. تبھی حدیث میں آتا ہے سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بلند کرنا ہے. جب فیس ٹو فیس اس کے سامنے بیٹھو تو اس کو بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. یہ سب سے بہترین جہاد ہے. تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنے کی اجازت نہیں ہے، جائز چیزوں میں اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. تو اسلام میں گورنمنٹ کے بھی بہت سارے حقوق ہیں. جہاں اسلام میں حکومت پر حق ہے نا عوام کے، کہ عوام کا خیال کرے عدل کے ساتھ، تو اسی طرح اسلام نے عوام پر بھی حکومت کے بہت سارے حقوق رکھے ہیں. تو دونوں طرف سے معاملہ زیادتی ہوتی ہے ہمارے یہاں. کوئی عالم اگر وزیر اعظم سے مل لے تو کتنی گالیاں سننے کو ملتی ہیں. حالانکہ اسلام میں کوئی بھی حاکم ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، جب وہ وزیر اعظم بن گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت کا حکم دیا ہے، اس کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن آپ دیکھ لو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پہلے نواز شریف سے ملتے رہے، وہ اتنی ان کو برا بلا لوگ کہتے تھے یہ حکومت کے پٹھو، یہ یوں. پھر عمران خان سے ملے تو برا بلا کہہ رہے ہیں یوں ایسے، یہ حکومتی چمچے، معاذ اللہ، ایسے فضول قسم کی باتیں. بھائی حکومتی چمچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مفاد کے لیے حکمرانوں سے ملتا ہے، پیسوں کی لالچ میں، غلط گائیڈ کرنے کے لیے.
اور جو حکمرانوں سے ملے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو وہ حکومتی چمچا نہیں ہوتا. باقی حاکم کو ٹھیک کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے. آپ کا بچہ 10 سال میں بھی نماز نہ پڑھے، آپ کو حدیث اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہو. حاکم اگر نماز نہیں پڑھتا تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، آپ اس کو گالیاں دو، آپ اس کو تھپیڑے مارنا شروع کر دو. حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے آپ کو اس کو وہی رسپیکٹ دینی پڑے گی، اس سے آپ عزت کے ساتھ. جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرعون سے بڑا کوئی برا حاکم ہو سکتا ہے؟ ہمارے جتنے حکمران ہیں، وزیر اعظم ہو گیا، گورنر ہو گیا، صدر ہو گیا، بہت برے ہوں گے، کیا فرعون سے زیادہ برے ہیں؟ لیکن اللہ کلیم، اور ہم کیا موسیٰ کلیم اللہ سے زیادہ اچھے ہیں؟ ایک فیشن بن گیا ہے حکمرانوں کو گالیاں دینے کا، برا بلا کہنے کا، بے عزتی کرنے کا، یہ فیشن بن گیا ہے. اصلاح کی کوشش، اچھا ممبر پہ بڑا زبردست دھڑا دھوم توپیں، اور جب اصلاح کا موقع آتا ہے تو وہ موقع ہاتھ سے جانے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب بھائی میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لگتا ہے کہ ان کے پیش نظر اصلاح نہیں ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ، بھائی ان سے بہتر ہم ہو نہیں سکتے، اور فرعون سے بدتر ہمارے حکمران ہو نہیں سکتے. اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قولا لہ قولا لینا، نرم لہجے میں بات کرنا ہے. بہرحال بادشاہ نا، لعلہ یتذکر، شاید نصیحت حاصل کر لے. وہ تو جب انتہا ہو گئی اور وہ مارے جا رہا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ اس کو تباہ کر دے، اس کو رسوا کر دے اس کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں جو حکومت کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو غیر مسلموں کے ہاں. اسلام کہتے ہیں انسانوں کی حکومت ہی نہیں ہے. حکومت کس کی ہے؟ چاہے مسلط ہو کے آئے، ظالم ہو، اس کو پھر اسلام پابند بناتا ہے کہ تم نے خدا کا قانون زمین پہ نافذ کرنا ہے، اپنا من گڑا ہوا قانون زمین پہ نافذ نہیں کرنا. اپنا قانون نہیں چلے گا تمہارا، خدا کا قانون چلے گا. تو اسلام میں پہلے سے سب چیزیں طے شدہ ہیں.